لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 31 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ آیت مبارکہ در حقیقت پیغام دے رہی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم انسان کو مخاطب کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو بہت بڑی غلطیاں ہیں، اور اگر تم ان بڑی غلطیوں سے بچ گئے تو پروردگار عالم چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا. آیت قرآنی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تجتنبو یعنی اجتناب کرنا، بچنا، اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑی چیزوں سے کہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم نے اس چیز سے بچا لیا
نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو، سیئات کو، برائیوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے اس جگہ پر کہ مدخلاً کریمہ، کہ جو کریم لوگوں کا مقام ہے۔ اپنی گفتگو کو گزشتہ ہفتے کی گفتگو سے ملاتا جاؤں۔ گزشتہ ہفتے میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے مولا کائنات کی ولایت کا اہتمام اس انداز میں کیا کہ لوگ رسول خدا کے بعد بھی اگر علامتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو رسول اللہ کے پاس پہنچے، یعنی امیر المؤمنین کے پاس پہنچے۔ یعنی اہتمام ولایت امیر المؤمنین اتنا مضبوطی سے رسول اللہ نے بتایا، کچھ وعدے کر لیے کہ لوگ جب ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ڈھونڈیں گے کہ رسول اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے، تو مولا امیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا جو رسول خدا کے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابو سمسام نام کا ایک شخص آیا تھا، 5 سوالات کیے تھے، اور رسول اللہ نے اس سے 80 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا، جو مولا کائنات نے اس وعدے کو مکمل کر کے دکھایا۔ تو یاد رکھیے جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ وہ ولایت امیر المؤمنین، کہ جس ولایت کو رسول خدا تمہیں دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جڑ کر رہو۔ آج کی دنیا کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جنت و جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، یعنی ہر کسی نے دماغ میں دین کا ایک خاکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہی مکمل دین ہے۔ کوئی مثال کے طور پر دیکھیں، میں خدا نخواستہ کسی عبادت کی توہین نہیں کر رہا، ہر عبادت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ آپ جا کر گناہان کبیرہ کی فہرست کو اٹھا کر دیکھیں گے، بہت سارے گناہان کبیرہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں۔ یعنی اگر انسان مکمل طور پر عبادت گزار ہو لیکن اس کے پاس ولایت امیر المؤمنین نہ ہو، کہاں جائیں گی وہ عبادتیں؟ اور عبادتوں کا کیا ہونے والا ہے؟ اگر ایک شخص کے پاس ولایت امیر المؤمنین ہو لیکن کچھ غلطیاں اس سے ہو گئی ہوں، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اور آپ کسی کو کلین چٹ بھی نہیں دے سکتے۔ ہماری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں، جنت و جہنم یہیں سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کسی کو جہنمی بنا دیں گے۔ کسی شخص کے اندر ایک ذاتی کوئی برائی ہوگی تو کہیں گے اس کی عبادتوں کا کیا فائدہ؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کسی کی برائی اگر آپ کو پتا ہوگی اور وہ کوئی نیکی کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں اس کی نیکیوں کا کیا فائدہ، برا انسان ہے۔ سوال یہ، قبول کرنے والا وہ بیٹھا ہے، معاف کرنے والا بھی وہ بیٹھا ہے۔ نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں کسی کے جنتی جہنمی ہونے کا، نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے جنتی جہنمی ہونے کا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دین کو اسی انداز میں سیکھیں، اسی انداز میں لیں جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیے، ولایت امیر المومنین کا جب اہتمام کیا تو لوگوں کو تیار بھی کیا، لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ دیکھو یہ ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پہلے مرحلے پر ہمیں خود اور اپنی اولادوں کے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ دین کو لینا ہے فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام سے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا، جس انداز میں سکھایا، روایتوں کے اندر معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو بتایا۔ پہلے تو اس مقام کو سمجھیں۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ سجادیہ کے اندر ایک دعا ہے، ظاہراً 57 نمبر کی دعا، یعنی سب سے آخری حصوں کے اندر ایک دعا ہے کہ جس میں چوتھے امام، دیکھیں صحیفہ سجادیہ فقط دعاؤں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، اس صحیفہ سجادیہ کے اندر حقوق کی باتیں بھی ہیں، اس صحیفہ سجادیہ کے اندر وہ تمام کی تمام باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اس صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا مانگنے کا سلیقہ ہے، اس صحیفہ سجادیہ کے اندر ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ ہے،
اس صحیفہ سجادیہ کے اندر لوگوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور یہی صحیفہ سجادیہ ہے کہ جس کے اندر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 57، اب کچھ جگہوں پہ 57 ہے، کچھ جگہوں پہ 58 ہے، بہرحال چونکہ یہ آخر کی دعاؤں میں ہے اور ظاہراً دعاؤں کی ترتیب کے اندر براہ راست یہ موجود نہیں، یعنی جو کتابیں ہیں اس کے اندر 57 نمبر کی دعا کے طور پر یہ موجود ہے۔ چوتھے امام اس دعا کے اندر فضائل اہل بیت کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں چوتھے امام کی زبانی فضائل کو سنیے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں کہا آتھنٹک فضائل پڑھنے ہیں، دعائے نطبہ کو جا کر پڑھیے، امیر المومنین کے فضائل، آتھنٹک ترین فضائل آپ کو مل جائیں گے۔ رسول اللہ کی زبانی مولا امیر کے فضائل۔ یہاں پر چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو کرم کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کرامتوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ یہ کرم کیا چیز ہے؟ کرم کے بہت سارے معنی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس کریم ذوات مقدس ہے، یعنی کرم کے معنی کو اگر میں کھولنا شروع کروں تو اتنے سارے معنی ہیں کہ ایک گفتگو اس کے لیے ناکافی ہے۔ ایک مختصر سا معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دنیا میں لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ لوگ سخی ہیں، کچھ بخیل ہیں۔ یہ تو دو الفاظ ہیں جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کنجوسی دکھا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا بخیل آدمی ہے، کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا سخی آدمی ہے۔ سخاوت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں حاتم طائی جیسی سخاوت ہونی چاہیے، بہت دے دیا کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین کی سخاوت حاتم سے بڑھ کر تھی۔ اگرچہ کہ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی کہ حاتم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ 7 دروازوں سے اگر کوئی آتا تھا ہر دروازے سے دیا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حاتم کی سخاوت زیادہ ہے، مولا امیر ایک دروازے سے دیا کرتے تھے۔ تو جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فرق کیا تھا حاتم کی سخاوت میں اور مولا امیر کی سخاوت میں، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ پہلے دروازے سے حاتم اتنا کم دیا کرتا تھا کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ مولا امیر کی سخاوت یہ تھی کہ پہلے دروازے سے ہی اتنا دے دیا کرتے تھے کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور یاد رکھیے امیر المومنین کی سخاوت ایک عجیب و غریب قسم کی روایت ہے۔ امام کی خدمت میں ایک مانگنے والا آیا، سوال کرنے والا سوال، امام کی خدمت میں پہنچا، اپنی تکلیف کو بیان کیا، اپنی مشکل کو بیان کیا۔ مولا کائنات نے قریب میں بیٹھے ہوئے قمبر کو کہا ہے قمبر ایک کام کرو، اسے 100 اونٹ دے دو۔ قمبر اسے 100 اونٹ دے دو۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سخاوت کے طریقے کو بھی سمجھنا ہے مولا امیر کی ذات سے سیکھیے۔ قمبر اسے 100 اونٹ دے دو۔ قریب میں میرا اور آپ جیسا کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، مولا کے قریب جا کر کہنے لگا مولا 10 اونٹ میں کام بن جائے گا اس کا۔ مولا 10 اونٹ میں کام بن جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، کوئی 1000 روپے دے رہا تو کہتے ہیں بھائی 100 روپے بہت ہے، کیوں 1000 روپے دے رہے ہو، عادتیں خراب کر رہے ہو۔ یہ دنیا کے اندر طریقہ کار ایسے ہی چلتا ہے۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معصوم کو سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں کہ مولا آپ زیادہ دے رہے ہو، ضرورت نہیں تھی اس کو۔ امام نے کہا قمبر 100 اونٹ دے دو، کہنے لگا مولا 10 میں کام ہو جائے گا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، سوال کیا، یہ بتا کیا تو ہمارا شیعہ ہے؟ بہت لطیف قسم کی روایت ہے۔ یہ بتا کیا تو ہمارا شیعہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں مولا شیعہ کا شیعہ ہوں۔ کہا نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا نہیں مولا واقعاً آپ کا چاہنے والا ہوں، اور تھا واقعاً مولا کا چاہنے والا تھا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ہٹ دھرمی کے اندر کام کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بے وقوفی بھی کیا کرتے ہیں، کیفیت الگ ہے۔ دیکھیے سیکھنے والا اگر سیکھ جائے، بھولا بھٹکا راہ راست پر آ جائے تو اسے بھولا بھٹکا نہیں کہتے۔ اگر انسان ایک مرتبہ غلطی کر کے سیکھ جائے، دوبارہ غلطی نہ کرے، تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے غلطی کی۔
سیکھا ہے اس نے، لرننگ فیز کے اندر ہے. امام کا چاہنے والا تھا کہ مولا آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز کے بعد دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ کہا مولا مانگتا ہوں. کہا کیا دعا مانگتا ہے؟ اب وہی دعا اس نے بتائی جو ہم اور آپ اکثر پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے، کیونکہ بہت سارے مقامات پر ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. کوئی کسی کی مدد کرا تو ہم کہتے ہیں یار فضول خرچی کر دی. کہنے لگا کہ مولا دعا پڑھتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہم سب پڑھتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، جو مسلمان ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو مومن ہیں انہیں بھی معاف کر دے. امام نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ دعا نہیں مانگتا. کہنے لگا مولا واقعا دعا مانگتا ہوں. امام نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. کہنے لگا مولا حق ہے، سچ ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں. امام نے کہا کہ تو جب خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوگا تب بھی یہ کہتا ہوگا اے خدا اس کے ایک گناہ کو معاف کرنا، باقی نہیں کرنا. یعنی تیرا جو انداز ہے ہوتا یہ ہوگا کہ تو جب دعا مانگتا ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوگا اے خدا اس کے اگر 10-15 گناہ ہیں، 20 گناہ ہیں، زیادہ گناہ ہیں، 2-4 کو معاف کر دینا، باقی معاف مت کرنا. کہنے لگا مولا صحیح معنوں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. امام نے کہا کہ جب تو کسی مومن بھائی کو تھوڑا زیادہ دینے کے اوپر تیار نہیں ہے تو اس کے گناہ معاف کروانے پہ کیسے تیار ہوگا؟ تو وہاں پر بھی کنجوسی دکھا رہا ہوگا. اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ مولا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. در حقیقت مولا پیغام کیا دینا چاہتے تھے. اس کے بعد امام نے ایک کیفیت کو اختیار کیا، اسے سمجھایا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کے اس دینے کے پیچھے حکمت کیا ہے. علی ابن ابی طالب کے اس دینے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ علی اس ہاتھ کو کہ جو اب تک مانگنے والا ہاتھ تھا ایسا بنانا چاہتا ہے کہ کل کو وہ دینے والا ہاتھ بن جائے. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں قوم کو فقیر نہیں بنانا، قوم کو بھکاری نہیں بنانا ہے، قوم کو پیروں پہ کھڑا ہونے والا بنانا ہے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں مولانا نیکی کرنی ہے. اچھا نیکی کرنی ہے، اوکے کیا نیکی کرنی ہے؟ کہتے ہیں مولانا یہ 50,000 روپے ہیں، 10 مومنین میں 5-5 ہزار بانٹ دیجیے گا. میں نے کہا بھائی اگر کسی کی ضرورت مثال کے طور پر 10 سے 15 ہزار کی ہے، 20 ہزار کی ہے جس میں اس کا کام ہو سکتا ہے، کہ نہیں میں 5-5 ہزار ہی بانٹوں گا. میرے ساتھ خود ایسا ہو. میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے خود کر لیجئے نیکی. مثال کے طور پر میرے پاس اگر کوئی آئے گا تو میں دیکھوں گا اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی مشکل کیا ہے، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اب سوچ دیکھیے لوگوں کی. صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مولانا دیکھیں 10 لوگوں کو دوں گا تو 10 لوگوں کی دعائیں ملیں گی. یہ سوچ ہے لوگوں کی. بھائی 5 لوگوں کو مکمل طور پر ان کی مشکل کو حل کر کے ان کی ایسی دعائیں لو کہ جب وہ دعائیں دیں تو دل سے دعائیں دیں. آدھا ادھورا بیچ راستے کے اندر کسی کو چھوڑ دینا اور پھر یہ توقع کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعائیں دے گا، آسان نہیں ہے. یہ لوگوں کی کیفیت ہے. علی ابن ابی طالب کا انداز یہ کہ دیکھو آج اگر وہ مانگنے والے ہاتھوں میں کھڑا ہوا ہے، آج اس کا ہاتھ نیچے ہے، کل وہ دینے والے ہاتھوں میں سے ہوگا. یعنی علی ابن ابی طالب اس انداز میں سخاوت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے نیکیوں کے اندر بھی کوشش یہ کیجئے کہ قوم کو بھکاری مت بنائیے. کوئی ایسا کام کروا دیجئے کہ جہاں سے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کل کو کسی اور کی مدد کر سکے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھے امام کی دعا کا جملہ ہے اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ پروردگار عالم نے کرم کو، بزرگی کو، بلندی کو، کرم کے بہت سارا معنی ہے، مخصوص کر دیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ. یعنی سخاوت یہ چھوٹا جملہ ہے. عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم تو فقط 2 باتیں کہتے ہیں، سخاوت اور بخالت. عربی کے اندر 2 اور کیٹیگریز ہیں. سخاوت سے بڑی کیٹیگری ہے کرامت کی کیٹیگری، جس کو کہتے ہیں کریم.
اور بخیل سے نیچے والی کیٹیگری ہے لئیم کی. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. لئیم وہ ہوتا ہے جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، یعنی بڑا بڑا خراب ہو جاتا ہے آخر میں پھینکنے میں جاتا ہے. یعنی اتنا خیال رکھتا ہے چیزوں کا، اتنا خیال رکھتا ہے کہ خود بھی نہیں کھاتا. لئیم یعنی بخیل سے بھی نیچے. اور کریم ذوات مقدس کیا ہے؟ سخی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے دوسروں بھی خرچ کرتا ہے، سخی ہے. کریم ذات مقدس وہ ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی لیکن دوسروں کی ذات پر خرچ کرتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس کریم ذوات مقدس ہے. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا ہے. سورہ دہر کو جا کر اٹھا کر پڑھیے، پورا کا پورا قصیدہ نظر آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ کریم کس ہستی کو کہتے ہیں. ایک گھرانہ ہے، کبھی فقیر آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی یتیم آ رہا ہے، اور یہ گھرانہ ایسا ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کے پیٹ کو بھر دیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پروردگار عالم سے یہ نہیں مانگ رہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کسی قسم کی جزا اور شکر کی امید نہیں رکھتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو تمہیں کھلایا ہے یہ فقط پروردگار عالم کی خاطر کھلایا ہے، صرف پروردگار عالم کی ذات کی خاطر. تو اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت کو سمجھیے. چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ پروردگار عالم نے کرامتوں کو مخصوص کیا محمد و آل محمد کے ساتھ. جب خرچ کرنے والے بنے اہل بیت علیہ السلام کے انداز میں خرچ کیجیے، دینے والے بنے. گزشتہ گفتگو میں نے آپ خدمت میں کہا تھا کہ پروردگار عالم سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار عالم اگر مال دے تو خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے، بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسائل نہیں ہیں، دنیا کے اندر مسائل بہت ہیں. فقیروں کی ڈپلیکیشن بھی زیادہ ہے، 4 جگہوں سے مال لیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان اگر نیکی اور خیرات کے ارادے سے نکلتا ہے تو پھر اس ٹائم کے اوپر یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ واقعاً مستحق ہے کہ نہیں ہے. یعنی بہت سارے تحقیقات کے چکر میں بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے میں خمس وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، واجبات کی بات نہیں کر رہا، میں اس نیکی اور خیرات کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر شرائط نہیں ہے. یعنی انسان وہاں پر جب دینے والا بنے تو پھر پروردگار عالم کی خاطر دینے والا بن رہا ہے. معصوم سے ایک مقام پر سوال کیا گیا. اب یہ سوال وہ سوال ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں کسی کو دے دوں اور وہ مستحق نہیں نکلا تو، اگر وہ ڈیزرونگ نہیں نکلا پھر. ایک روایت بڑی لطیف قسم کی روایت ہے کہ جس میں معصوم کے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں دی جو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اپنی اپنی ذات کے اوپر غور کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا واقعاً آج جو مجھے جو کچھ ملا کیا میں ڈیزرو کرتا تھا، حق رکھتا تھا؟ نہیں، حق نہیں رکھتا تھا. پروردگار عالم نے تمہیں ایسی بہت ساری چیزیں دی جو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن خدا نے تمہیں دی. تو کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو یہ سوچ لینا کہ اگر میں نے اسے دے دیا اور ڈیزرو نہیں بھی کرتا تو خدا نے بھی مجھے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جو میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہ نہیں، نیکی اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، سہم کی بات نہیں ہو رہی. جہاں پر شرائط کی رعایت کرنا لازمی ہے وہاں پر یقیناً رعایت کرنی، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا مال نہیں. ہاں، جو نیکی صدقہ خیرات کا پیسہ ہے وہاں پر اس قسم کی شرائط نہیں ہے، اتنی سخت قسم کی شرائط نہیں ہے. کوشش انسان کرے کہ بہتر سے بہتر مقام پر جائے. چوتھے امام کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرا تھا. چوتھے امام فرماتا ہے اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو کرم کے ساتھ مخصوص کیا، بلکہ کرم کو محمد و آل محمد کے ساتھ مخصوص کیا. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَحَبَّاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، رسالت کو ان کے لیے محبوب سمجھا. یعنی اگر رسالت کسی مقام پر آنی تھی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس آنی تھی. رسالت سے ولایت کا جو سلسلہ تھا وہ اسی مقام سے چلنا تھا. اور یہ رسالت کوئی معمولی رسالت نہیں ہے، یہ وہ رسالت ہے کہ جو باقی تمام انبیاء کی رسالت سے افضل رسالت ہے.
یعنی رسول ختمی مرتبت کی رسالت یہ کوئی معمولی رسالت نہیں ہے، افضل انبیاء۔ مقام یہاں پر ہے جو روایتوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ ایک یہودی رسول خدا کی خدمت میں آیا، آ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے کہ نبی خدا موسیٰ کا؟ اب وہ دلیلیں لے کر آیا رسول اللہ کے پاس کہ دیکھیں پروردگار عالم نے موسیٰ کو کتنی فضیلتیں دی، موسیٰ کو معجزہ دیا۔ کیا معجزہ دیا؟ کتاب کا معجزہ دیا۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کے لیے دریا کو شگافتہ کر دیا۔ جب جا رہے تھے فرعون پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، دریا کو شگافتہ کر دیا۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کے لیے عصا کا معجزہ دیا، ید بیضا کا معجزہ دیا۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کو دیگر معجزات دیے۔ آپ کے پاس کیا کیا معجزات ہیں؟ آپ کا مقام کیسے موسیٰ سے بلند ہے؟ رسول خدا نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے منہ اپنی تعریف کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلا جملہ آج دنیا کے اندر دستور یہ ہے نا کہ ہم اپنی تعریفیں سب سے پہلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی زبانی سن لیجئے کہ اپنے منہ اپنی تعریف کرنا مکروہ ہے، لیکن تو نے سوال کیا ہے، جواب دینا تو بنتا ہے۔ اب رسول اللہ بتا رہے ہیں موسیٰ کو اگر خدا نے کتابیں دی ہے تو مجھے بھی کتابیں دی ہیں، اور ایسی کتاب دی ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اگر موسیٰ کو پروردگار عالم نے معجزات دیے، ید بیضا کا معجزہ دیا، تو رسول کی انگشت کے اندر اتنا اثر دیا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ اب رسول اللہ ایک ایک کر کے معجزات کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس اتنا یاد رکھ کہ پروردگار عالم نے موسیٰ کو جتنے بھی معجزات دیے ہوں، اگر موسیٰ اس دور کے اندر ہوتے اور میری نبوت پر ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کی نبوت انہیں کوئی فائدہ نہ دیتی۔ یعنی اگر موسیٰ اس دور کے اندر ہوتے، رسول خدا کی رسالت کے دور میں ہوتے اور رسول کی رسالت کے اوپر ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کی نبوت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچاتی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے ہماری؟ روایت کے جملے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری نسل سے ایک حجت خدا ظہور فرمائے گی کہ جس کا نام ہوگا مہدی۔ آسمان سے وہ بھی تشریف لائیں گے اور ایک نبی خدا بھی تشریف لائیں گے، لیکن امامت میرا بیٹا کر رہا ہوگا، رسالت پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی۔ یعنی مقام رسول خدا اور ذریت رسول خدا کتنا بلند ہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے، جناب عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں وَحَبَّاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، پروردگار عالم نے رسالت کو محمد و آل محمد کے لیے محبوب سمجھا، پسند کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھے امام کہ وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، پروردگار عالم نے وسیلے کو مخصوص کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر وسیلہ اختیار کرنا ہے اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرو۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جب یہودی آیا اس سے سوالات کیے تو رسول خدا نے اس روایت کے اندر مزید جملے بھی کہے کہ بس اتنا یاد رکھ، ہماری فضیلتوں کو اگر جاننا چاہتا ہے تو اتنا یاد رکھ، آدم مشکل کے اندر آئے، ہمارے وسیلے سے دعا مانگی، خدا نے توبہ کو قبول کیا۔ نوح کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طغیانی محسوس ہوئی، پریشان ہوئے، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں محمد والے محمد کے وسیلے سے سوال کیا، پروردگار عالم نے کشتی کو سکون بخشا۔ موسیٰ کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، روایت کے جملے ہیں، بلکہ روایت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کا ایک اور جملہ سن لیجیے۔ کوئی معصوم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ اپنا رسول اللہ، 2 قسم کے انبیاء کو ہم نے دیکھا، ایک مشکل میں جب گرفتار ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور ایک نبی ایسے تھے کہ جو مشکل میں گرفتار ہوئے لیکن کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کون کون سے نبی تھے؟ موسیٰ کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گئی تھی، موسیٰ ایک لمحے کو ڈر گئے، گھبرا گئے، پھر پروردگار عالم کے حکم سے
انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا کہ جس نے اژدہا بن کر ان رسیوں کو نگل لیا. ایک لمحے کی تکلیف انہوں نے محسوس کی. دوسرے نبی خدا تھے ابراہیم. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا بڑے اطمینان کے ساتھ چلے گئے, کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. تو مولا کیا وجہ ہے کہ موسیٰ بھی نبی خدا, ابراہیم بھی نبی خدا, کیا وجہ ہے وہ گھبرا گئے یہ نہیں گھبرائے؟ امام فرماتے فرق صاف واضح ہے. ایک کی پشت میں نور محمد وآل محمد موجود تھا اس لیے نہیں گھبرائے, ایک کی پشت میں نور محمد وآل محمد موجود نہیں تھا. چونکہ ذریت ابراہیمی میں سے رسول خدا ہے, نور محمد وآل محمد اس صلب سے چلتا رہا, اس پشت سے چلتا رہا, تو ایک کی پشت میں نور محمد موجود تھا. اس وجہ سے اس کا اثر یہ تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم ذرا سے نہیں گھبرائے. یہ محمد وآل محمد کے نور کا اثر تھا کہ ایک نبی تھوڑی دیر کے لیے خوفزدہ ہوتے ہوئے نظر آئے اور ایک سکون کے عالم میں بیٹھے ہوئے نظر آئے. رسول خدا یہی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ پریشان ہوئے, محمد وآل محمد کے صدقے میں نجات ملی. تو یہ محمد وآل محمد کا جو وسیلہ ہے یہ بڑا اہم ترین وسیلہ ہے. بلکہ روایتوں کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ جو تمہاری تکلیف ہے اس کے اعتبار سے وسیلے کو اختیار کرو. یعنی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اسے جا کر پکارے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شہزادی کے وسیلے کو اختیار کرے, کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر زمانے کے امام کے وسیلے کو اختیار کرے, کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام محمد تقی کے وسیلے کو اختیار کرے. یعنی روایتیں موجود ہیں. رزق کی پریشانی ہے, امام محمد تقی کے وسیلے سے دعا کرو. قید و بند کی مشکلات ہیں, اس امام کے ذریعے سے, اس امام کے وسیلے سے دعا کرو کہ جس امام نے قید کی سختیوں کو برداشت کیا ہے, مولا کائنات کے وسیلے سے. اور جب کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ جس کا حل تمہیں نظر نہ آ رہا ہو تو زمانے کے امام کے وسیلے سے, یا ابا صالح یا صاحب الضمان, یعنی زمانے کے امام کے وسیلے کو اختیار کرو. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھے امام فرماتے کہ پروردگار عالم نے کرم کو مخصوص کیا محمد وآل محمد کے ساتھ, رسالت کو پسند کیا محمد وآل محمد کے لیے, انہیں مخصوص کیا وسیلے کے لیے کہ اگر تمہیں کوئی وسیلہ اختیار کرنا ہے تو اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا. انسان اپنی دعاؤں کو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے مانگے, اور یہ وسیلہ ایسا ہے جو رد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دعا کے جملے ہیں وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ, پروردگار عالم نے محمد وآل محمد کو انبیاء کا وارث قرار دیا. وہ تمام کے تمام معجزات جو انبیاء کی زندگی کے اندر دیکھیں, آٹھویں امام کے جملے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو انبیاء کو نصیب ہوئی وہ پروردگار عالم نے ہم محمد وآل محمد کو نصیب کی. یعنی اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ سارے کے سارے معجزات اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. وارث بنایا انبیاء کا. پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں, چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم پر ہی انبیاء اور اوصیاء کا اختتام کیا. رسول اکرم آخری نبی, علی ابن ابی طالب آخری وصی, اس کے بعد کوئی وصی نہیں ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر پروردگار عالم نے ہم پر ہی علم کو تمام کیا. کس طرح سے تمام کیا کہ وَعَلَّمَهُمْ, کہ پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم دیا. علم ما کان, جو پہلے کا علم تھا وہ سب کا سب بتا دیا, اور آئندہ آنے والا علم کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم دے دیا. یعنی اگر امیر المومنین آگے کے حالات کی خبر دیتے ہوئے نظر آئیں تو حیران مت ہونا, پروردگار عالم نے یہ علم اہل بیت علیہ السلام کو دے دیا ہے. اور یاد رکھیے علی ابن ابی طالب کا علم اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ لوگوں کے سوال ختم ہو جائیں گے, علی کے جواب ختم نہیں ہوں گے. لوگوں کے سوال ختم ہو جائیں گے
علی کے جواب ختم نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے امیر المومنین کے امتحان لینے کی کوشش کی۔ شیخ بہائی نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت کو نقل کیا، کہنے لگا کہ مولا امیر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا ایک جانور ایسا ہے کہ بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور ہے، کبھی دیکھو تو کتے جیسا لگتا ہے، کبھی دیکھو تو بکری جیسا لگتا ہے، ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے جانور کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، جو سسٹم ہے نا ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہے، پروردگار عالم نے کیوں انسان کو پابند کر کے رکھا، کیوں رشتوں کی قید کے اندر رکھا، رشتوں کے ساتھ باندھا، حلال و حرام کے ساتھ جوڑ کر رکھا، اس وجہ سے تاکہ تم جانوروں سے منفرد ہو جاؤ، ورنہ جانور آزاد ہے، جانور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمالا ایک ایسا جانور ہے کہ جو کبھی دیکھنے کے اندر کتے جیسا لگتا ہے، کبھی دیکھنے کے اندر بکرے جیسا لگتا ہے یا بکری جیسا لگتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کو ذبح کرنا اور کھانا کیسا؟ آپ دیکھیں مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کتا ہے تو نجس العین ہے، کھانا حرام ہے، ذبح کرنا حرام ہے، نجس ہے، اور اگر بکرا ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اسے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، حلال بھی ہو جائے گا۔ تو مولا آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا ایک کام کرو، یہ دیکھو کہ کھانے میں وہ کیا کھاتا ہے، اگر مثال کے طور پر چارہ کھاتا ہے تو الگ بات ہے، اگر گوشت کھاتا ہے تو الگ بات ہے۔ سوال کرنے والا بڑا تیز تھا، آیا تھا مولا کا امتحان لینے کے لیے، کہنے لگا مولا کبھی چارہ کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے، کبھی چارہ کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے، معاملہ مشکل ہو گیا۔ مولا نے کہا اچھا ایک کام کرو، پیتا کیسے یہ دیکھو۔ اچھا اس پوری روایت کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، یعنی کھانے پینے کے سلیقے سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا دیکھو پیتا کیسے؟ کہنے لگا مولا کبھی جو ہے وہ بکرے کے انداز میں پیتا ہے، یعنی امام نے کہا کہ دیکھو پیتا کیسے ہے، اگر مثال کے طور پر ایک ساتھ پی جاتا ہے تو الگ بات ہے، اور مثال کے طور پر لخ لخ کر کے پیتا ہے تو الگ بات ہے۔ کہ لگا مولا کبھی بکرے کے انداز میں پیتا ہے کبھی کتے کے انداز میں پیتا ہے، مسئلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا چلو تیسرا سوال، چلتا کیسے ہے؟ ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے یا اکیلے اکیلے چلتا ہے؟ اگر ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے تو بکرا ہے، اکیلے چلتا ہے تو مثال کے طور پر کتا ہے۔ کہ لگا مولا کبھی ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے کبھی اکیلے اکیلے چلتا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ بیٹھتا کیسے ہے، یعنی بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ اگر سینے کے بل بیٹھتا ہے تو بکرا ہے، اگر ہپ کے بل بیٹھتا ہے تو نجس العین جانور ہے۔ کہا مولا کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والا آیا ہے مولا کو تنگ کرنے کے لیے، ورنہ بہرحال جواب ڈھونڈنا آسان تھا۔ جب اتنے سارے سوالات کر دیے تو مولا نے ایسا جواب دیا کہ اب اس کے پاس دو کا آپشن نہیں تھا۔ مولا نے کہا اسے ذبح کرو، اگر اوجڑی نکلے تو بکرا ہے، اگر اتڑیاں نکلے تو کتا ہے، یعنی اب آپشن نہیں بچے گا۔ یعنی جب تم ذبح کر دو گے اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں چیزیں نکلی، نہیں، ایک ہی چیز نکلے گی۔ یہ ہے علم علی ابن ابی طالب۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے علم کو، جو گزشتہ علم تھا وہ سب کا سب بھی دے دیا، اور آئندہ آنے والا علم بھی دے دیا۔ پھر روایت کا آخری جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کی محبتوں کو ہماری طرف موڑ دیا ہے۔ آج آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ذکر علی ابن ابی طالب کو سننے کے لیے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو سننے کے لیے، یہ پروردگار عالم کا کرم ہے خاص طور پر کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتوں کو ڈال دیا، اور اسی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں ذکر علی ابن ابی طالب کو سننے کے لیے۔ ہمیں کوئی اور ذکر پسند ہی نہیں آتا۔ بس ایک آخری روایت بیان کر کے آپ خدمت میں
گفتگو کو تمام کروں جہاں سے میں نے قرآن کی آیت کو پیش کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ جن بڑی چیزوں سے تمہیں رکنے کا کہا گیا، تو خدا چھوٹی موٹی چیزیں تم کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے مقام پر داخل کر دے گا جو بڑا کریم مقام ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھٹے امام نے ان سے سوال کرنا شروع کیا، بڑا عجیب سوال تھا۔ امام نے کہا دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی تو بہت کرتے ہیں، عمل صالح بہت کرتے ہیں، بہت اچھا ہی انجام دیتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ ہمارے مقام، ہماری معرفت نہیں رکھتے، ہمیں وہ مقام نہیں دیتے جو خدا نے ہمیں مقام دیا ہے۔ یاد رکھیے اہل بیت کے مقام میں شک کرنا یہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے پروردگار عالم معاف نہیں کرنے والا۔ دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھیں بہت سارے مقامات، یعنی ہم در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی گھرانے کی ان ہستیوں کے مقام سے صحیح واقف نہیں ہیں۔ ابو الفضل عباس کی زیارت کے جملے جا کر پڑھیے کہ پروردگار عالم لعنت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو آپ کے احترام میں کمی کرتا ہوا نظر آئے، زیارت کے جملوں میں سے جو آپ کے حق سے جاہل ہو، ابو الفضل عباس کی زیارت کے جملوں میں سے۔ ہم در حقیقت اس مقام کو صحیح انداز میں سمجھ ہی نہیں پائے کہ مقام کتنا بلند ہے۔ چھٹے امام کہنے لگے کچھ لوگ نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ مقام نہیں دیتے جو خدا نے دیا ہے۔ یہ بتاؤ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے؟ کچھ لوگ کہنے لگے مولا نیکی تو کرتے ہیں نا، شاید جنت میں چلے جائیں گے۔ اب امام نے اپنے سوال کو تبدیل کیا، اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ہماری معرفت رکھتے ہیں، ہمیں وہ مقام دیتے ہیں جو خدا نے ہمیں مقام دیا ہے، یعنی وہ بلندی دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، معرفت دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جب انسان ججمنٹل ہوتا ہے، اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے، دیکھیں میں پھر کہہ دوں، گناہوں کی پرمیشن نہیں مل رہی، برائیوں کی پرمیشن نہیں مل رہی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے سب سے پہلے اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ امام نے کہا کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہنے مولا جہنم میں جائیں گے۔ امام نے کہا یہ دوسرا طبقہ جنت میں چلا جائے گا، پہلا طبقہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حیران ہوئے، مولا کی طرف دیکھنے لگے، اب دلیل تو دینی ہے مولا کو۔ مولا نے قرآن کی اسی آیت کو پڑھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ جس بڑی چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں جانتے ہو اس میں گناہ کبیرہ سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس میں گناہ کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے دشمنوں سے محبت رکھے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہمارے اعداء سے تولا رکھنا، یعنی ہمارے دشمنوں سے محبت رکھنا، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جسے پروردگار عالم معاف نہیں کرنے والا۔ اب ذرا اس مقام پر آ کر دیکھیے جو دنیا کے اندر دستور چل رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اچھا کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے ولایت امیر المؤمنین، اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، ان کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے لڑنا شروع کر دیجئے، لیکن مقام پتہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا تولا نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی، نرم کوشا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اہل بیت کا کمال ہے کہ اگر ان کے دشمن بھی ان کا تذکرہ اچھے سے کر دیتے ہیں تو انہیں بھی فضیلت مل جایا کرتی ہے۔ یعنی آپ ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی غیر اہل بیت کے قصیدوں کو پڑھ دیا کرتا ہے، ہم میں سے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا۔ یعنی آپ نے اس کو جتنی عزت دینی تھی دے دی۔ اگر صحیح معنوں میں حق کی طرف آنے والا ہوگا، اہل بیت سے ولایت کا اظہار بھی کرے گا اور جناب زہرا کے دشمنوں سے براءت کا اظہار بھی کرے گا۔ امام اس روایت کو پڑھتے، قرآن کی آیت کو پڑھتے، کبائر ما تنہون سے مراد، کبائر سے مراد ہمارے دشمنوں سے تولا ہے۔ یعنی اگر انسان اہل بیت سے محبت رکھے لیکن ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی محبت رکھے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہونے والا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی ہم سے محبت رکھے، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھے اور چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو گئی تو خدا کہتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں کریم مقام پر داخل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ کریم مقام سے مراد کیا ہے؟ کریم مقام سے مراد ولایت امیر المومنین ہے، یعنی اگر تم نے ولایت کو صحیح انداز میں اپنے ساتھ رکھا، ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں تم سے ہو گئی تو پروردگار عالم اسے معاف کر کے تمہیں امیر المومنین کے ساتھ جوڑ دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ولایت امیر المومنین کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود پر محمد و آل محمد۔